الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ کریم فرماتا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے، اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے ایک شعر حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی حضرت معین الدین گولڑا شریف کا چل رہا تھا تشریح میں۔ وہ شعر یوں تھا، آپ کو یاد ہوگا، شعر یوں ہے کہ نمود اپنا جب کنز مخفی نے چاہا، فاحببت ان اعرف اس نے سنایا، تو وحدت نے کثرت میں جلوہ دکھایا، مگر ذات مخفی کی مخفی رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق تخلیق کی، اور اس مخلوق میں سے جو عظیم شاہکار ہے وہ حضرت انسان ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی وہ پہچان کرے، اپنے خالق کی پہچان کرے۔ پھر ان مخلوق میں سے انسانوں کو درجات بھی دیے، جن میں سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء رسولوں کا ہے، ان میں سے سب سے عظیم درجہ اس کے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ تو گویا کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کی، ذات کی نمود کر دی، ظاہر کر دیا، لیکن اس کی ذات پھر بھی چھپی کی چھپی رہی، کوئی آنکھ اس کو پا نہیں سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کو پا نہیں سکتی لیکن وہ آنکھ کو پا لیتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف ہے، بہت باریک ہے۔ باریک سے مراد جو ہے مشکل ہے اس کی ذات و صفات تک رسائی حاصل کرنا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب اللہ کریم نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا، یعنی اپنی نمود چاہی اور پسند کیا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو پھر وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس وحدت میں ہی، احدیت میں ہی، توحید میں ہی، واحد میں ہی، آحد میں ہی تعینات، یعنی مخلوق کو تعین کر دیا، اس میں ہی اپنی جلوہ نمائی کر دی، اسی میں ظہور کیا۔ تو پھر مخلوق ہے نا، جب لوگوں نے محسوس کیا، اللہ کے بندوں نے، نیک بندوں نے اس کی ذات و صفات کو محسوس کیا، جو خالصتاً اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی سے ڈرتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے تھے، اس کے کلام کو سمجھتے تھے، محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو سمجھتے تھے، اور آپ کی سنت پہ عمل پیرا تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے تھے۔ اللہ نے کرم فرمایا، وہ جو نمائش کی نا، ان کو جھلکی دکھا دی، محسوس کرا دی، تو نظر کچھ آیا، تو انہوں نے
حضرت سید امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک صدا لگا دی، بول اٹھے، اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کر دیا؟ کہ حضرت سید امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پردہ سے حسن جاویدانہ نکلا، وہ پردہ سے حسن جاویدانہ نکلا، دل ہاتھ میں لے لے کے ایک زمانہ نکلا، اے جوہریان عشق لوٹو لوٹو، اے جوہریان عشق لوٹو لوٹو، برسوں کا دبا ہوا خزانہ نکلا، کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، میں نے پس مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ لوٹو مراد کیا ہے؟ اس کی ذات و صفات سے مستفید ہو، جو اس کے سامنے سر جھکا دو، اس کی رحمت لوٹ لو۔ اب یہ جو کثرت میں جلوہ دکھا دیا شعر میں ہے نا، یہ جو ہم نے شعر پڑھا ہے نا، اس میں کثرت، تو وحدت نے کثرت میں جلوہ دکھایا مگر ذات مخفی کی مخفی رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ شعر کا اسی حدیث کے حوالے سے، اب جب کثرت نے وحدت میں، احدیت میں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں جلوہ دکھا دیا، غیر معمولی جلوہ آرائی کے باوجود، کتنی رنگینیاں ہیں کائنات میں، اللہ کی ساری صفات ہیں، لیکن اس کی ذات جو ہے مخفی کی مخفی رہی ہے۔ شعراء، جو صوفی شعراء ہوتے ہیں، جن میں صف اول کے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی پکار اٹھے، جیسے حضرت سید امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ پکار، علامہ اقبال بھی پکار اٹھے، ان کا دل گواہی دے اٹھا، ان کی زبان سے نکلا، کیا نکلا؟ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب اس شعر کو سمجھیں ذرا، تھوڑا سا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس شعر میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نظر آتے ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ وہ حقیقت منتظر، حقیقت منتظر کیا ہوتی ہے؟ ایک انتظار کی ہوئی حقیقت، چھپا ہوا خزانہ تھا، ازل سے تھا، تو انسان تخلیق ہو گئے، مخلوق تخلیق ہو گئی، انسان نے انتظار کیا، جو جو کائنات دیکھ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، وہ آشکارا ہو رہی ہیں اس کی صفات، تو انتظار کی ہوئی حقیقت، حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، جو لا فانی ہے، باقی ہے، تو حقیقت منتظر، انتظار کی ہوئی حقیقت، تا قیامت تک لوگ آتے جائیں گے اس انتظار میں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم کو تجلی واضح کر دے، محنت میں لگے ہوئے ہیں لوگ نا۔ تو اے حقیقت منتظر، یعنی اے انتظار کی ہوئی حقیقت، تو وہ تو مجاز میں آ چکی ہے، اس نے تو تعینات کا لباس اوڑھ لیا ہے، جتنی کائنات ہمیں نظر آتی ہے رنگینیاں، وہ تو اس کی صفات کا لباس اوڑھا ہوا ہے، حقیقت مجاز تو آ گئی ہے، وہ تو اس نے کہہ دیا کنت کنز مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جو، فخلقت الخلق، میں نے مخلوق تخلیق کر دی، وہ تو آ گئی ہے حقیقت منتظر، انتظار کی ہوئی حقیقت آ گئی ہے، لیکن ہے لباس مجاز میں آ گئی ہے حقیقت۔ مراد یہ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعینات میں، کائنات کی ہر چیز میں اس کے ظہور کے قائل ہیں، لیکن اس کی صفات اپنی جگہ پر رہتے ہیں، حلول نہیں کرتی۔ حلول جو ہے وہ کفریہ عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے۔ جو شخص حلول کے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حلول کا قائل ہے، جیسے عیسائی اور یہودی، کافر ہے، یا ہندو ہیں، وہ کہتے ہیں بتوں میں اللہ نے حلول کیا ہوا ہے، استغفر اللہ، جو عقیدہ مشرکانہ ہے۔ اب علامہ اقبال کیا چاہ رہے ہیں کہ اے حقیقت منتظر
کبھی نظر آ لباس مجاز میں، وہ تو آ چکی ہے. پھر کبھی نظر آ لباس مجاز میں کیا ہوا کام، وہ تو لباس مجاز میں نظر آ چکی ہے. مراد یہ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس سے نظر مانگ رہے ہیں، وہ یہ عطا کرنے والا ہے. نظر مانگ رہے ہیں کہ مجھے وہ نظر عطا فرما کہ میں تیری صفات کو حقیقی نظر میں دیکھ سکوں. یہ تو لباس مجاز ہے نا. صرف نظر مانگ رہے ہیں. در بادائے نشارہ نگرم نظر بدا، مطلب کیا ہے کہ میں شراب کے نشے کو بھی دیکھ سکوں، وہ نظر دے. شراب کا نشہ تو نظر نہیں آتا نا. یہ شاعر بھی دیکھیں نا کیا کمال کلام ہے کہ در بادائے نشہ را نگرم نظر بدا، کہ میں شراب میں نشے کو بھی دیکھ سکوں، وہ نظر دے. گویا تو یہ مجھے معلوم ہے اے مالک اے اللہ، تو لباس مجاز میں جلوہ فرما ہو چکا ہے. مگر اقبال اب وہ نظر مانگ رہے ہیں کہ اے میرے مالک مجھے وہ نظر عطا فرما دے کہ وہ تجھے ان مظاہر تعینات اور کائنات کے اس حسین لباس مجاز میں دیکھ بھی سکے. اور جب وہ دیکھے گا، جب تو نظر عطا کرے گا، تو میری اس جمین نیاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ جو میری جبین ہے نا، یہ جس پہ غائبانہ سا سجدہ کرتا ہوں، بن دیکھے کرتا ہوں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کرتا ہوں، اس میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، مضطرب ہیں، بے چین ہے کہ کبھی تھوڑی سی آنکھ بھی مجھے دے، میں جب تجھے دیکھوں تو مجھے سجدہ کرنے کا تجھے وحدہ لا شریک مزہ آ جائے. تو حسین لباس میں ہے، میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا، لیکن مجھے نظر عطا فرما دے تو میں تجھے دیکھ لوں گا. تو وہ جو سجدے تڑپ رہے ہیں ان کو چین آ جائے گا، ان کو سکون آ جائے گا. سید وقت تو کافی 12 منٹ ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے یہیں تک رہنے کا، باقی میں یہ سے کروں گا تاکہ آپ لوگ تنگ نہ آ جائیں. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا